باپ کا قائم مقام ہونا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت میں بھی یہ سلسلہ رکھا ہے۔ مثلاً حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت زکریا کے صاحبزادے حضرت یحییٰ نبی ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں خود نبی ہوئے ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں میں بھی یہ چیز رہی ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو خدا سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبی بنایا۔ اولیاء کے اندر بھی یہ روایت رہی ہے کہ ولی کا بیٹا ولی ہوا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب نبی کا ہر بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو پھر ولی کا ہر بیٹا بھی ولی نہیں ہوتا۔ اس کی جو تعظیم کی جاتی ہے تو وہ اس کے باپ کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کی اپنی شخصی حیثیت کے اعتبار سے نہیں کی جاتی۔ چنانچہ اگر کوئی اس کے باپ کی وجہ سے اس کی تعظیم کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی ایسی تعظیم نہیں کہ جو تمام مسلمانوں پہ دینی طور پہ فرض اور ضروری ہو جائے۔ باپ کی جگہ پہ بیٹھنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے جس کا باپ بڑا بزرگ ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ اس کا بیٹا بیٹھتا ہے تو اس کے بیٹے کو دھیان رکھنا چاہیے کہ باپ اتنا بزرگ تھا، میری کیا حیثیت ہے۔ اب اس مسند پر بیٹھ کر اکڑنا تو ویسے ہی مناسب نہیں کہ جو کچھ کیا تھا وہ تو باپ نے کیا تھا، بیٹے نے کیا کیا ہے؟ یہی کہ باپ فوت ہوا تو بیٹے کو وہ زینت عطا کر دی گئی، بے وجہ ہی نعمت حاصل ہو گئی اسے کہ لوگوں کی عقیدت اور رجوع اسے مل گیا۔ تو باپ کی طرح بندہ نہ بھی بن سکے تو کم از کم باپ کے شایان شان جو اس کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو تو خراب نہ کرے، یا اس باپ کی جو ایک اس کا ویژن تھا، جو ایک ان کا مشن تھا، اس کے مقابلے میں تو نہ آئے۔ ساتھ نہیں دے سکتا تو دشمنی تو نہ کرے۔ تو اس دور میں تو روحانی دنیا کے اندر یا خانقاہی سیٹ اپ کے اندر تو باپ بیٹوں سے دشمنی کر رہے ہوتے، یعنی باپ کا کام ہی الگ ہے، بیٹے کا کام ہی الگ ہے۔ تو ساتھ نہ دے بندہ تو دشمنی تو نہ کرے۔ اس نے کہا کہ بے شک میرا ساتھ نہ دو لیکن میری دشمنی تو نہ کرو۔ اور دشمنی صرف جان کی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، دشمن فکر کا دشمن بھی دشمن ہی ہوتا ہے۔ جو صوفیوں کی فکر کا دشمن ہو وہ صوفیوں کا دوست کیسے ہو گیا؟ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں یا جن چیزوں میں لوگ پڑے ہیں، ان سے اگر وہ صوفیاء کی فکر کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ عقیدت ہے، اسے عقیدت کہتے ہیں۔ مثلاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب تھا اس کو خراب کن لوگوں نے کیا؟ ان کے عقیدت مندوں نے، دشمنوں نے نہیں۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ان کے دشمنوں نے کیا، نہیں، دوست کرتے ہیں، دوست یعنی گھر میں رہنے والے گھر کے اندر بنیادیں خراب تباہ کرتے ہیں، گھر کے اندر رہنے والے گھر کو تباہ کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی یہ اسلام کی جو عمارت ہے اس کو غیر کیا نقصان پہنچائیں گے؟ غیروں کے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں کہ اس بلند و بالا تہذیب کو زیر کریں اور مغلوب کریں۔ یہ اپنے جو اس تہذیب کے فالوور ہیں وہی اس گھر کو ڈھاتے ہیں، وہ اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، اس کی دیواروں کو کمزور کرتے ہیں۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد باپ کی جگہ پہ بیٹھے، یعنی باپ کے سسٹم کو خراب نہیں ہونے دیا۔ اب تو باپ تو دور کی بات ہے نا، تو کئی نسلوں بعد پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے بھی عملی طور پہ دشمن ہیں،
جس کی وجہ سے عزت پا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ دشمنی بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور لوگ اتنے بدھو ہیں, اتنے بدھو لوگ ہیں کہ وہ جو اتنے سال پہلے بزرگ تھا اس کی وجہ سے اس کی اولاد میں سے اس کمینے کی عزت کر رہے ہوتے ہیں کہ شاباش تیری عزت ہم کرتے ہیں, تجھے سرمایہ پہنچاتے ہیں, تجھے سارا کچھ کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, تو اس بزرگ کے نظام کو خراب کر, تباہ کر دے, اس کو مکمل طور پہ اس کا نام و نشان مٹا دے اس فکر کا, اور ایک نئی سی دنیا پیدا کر دے. تو پہلے لوگ جو باپ کی جگہ پہ بیٹھتے تھے تو وہ باپ کی جگہ پہ بیٹھتے تھے, انہیں پاس ہوتا تھا, لحاظ ہوتا تھا. ایک صوفی اپنے بزرگ باپ کے وصال کے بعد ان کے مصلے پہ بیٹھے, پہلے 5 نمازیں پڑھتے تھے, پھر تہجد بھی شروع کر دی اور دیگر نوافل بھی. تو لوگوں نے کہا اب کیا ہوا ہے؟ فرمایا جس مصلے پہ بٹھایا ہے وہاں شرم آتی ہے کہ باپ جتنی عبادت نہ کر سکو تو آدھی تو کروں. اب تو شرم بھی نہیں آتی, شرم ہی نہیں آتی کہ اتنے بڑے بزرگ کے اس کی مسند پر, اس کے تکیے پر, اس کے مصلے پر بیٹھے ہیں, اور جس قدر وہ بزرگی میں بڑا ہوا تھا یہ نالائکی میں اتنے زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں, الٹ کر رہے ہوتے ہیں. جتنا وہ مثبت تھا یہ اتنے منفی ہوتے ہیں. اور لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے تو چل رہا ہے, تو چل رہا ہے تو چلنے دو. یہ فکر نبیوں کی نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا کسی پیغمبر کی بھی اپنے وقت کے بت کدے کے مجاور سے صلح نہیں ہوتی. یعنی کبھی بھی وہ کمپرومائز نہیں کرتا کہ چل رہا ہے تو چلنے دو. وہ کہتا ہے غلط چل رہا ہے تو صحیح کرو, غلط ہو رہا ہے تو اس کو صحیح کرو. یعنی یہ نہیں کہ غلط چل رہا ہے تو غلط چلنے دو, یہ بڑی زیادتی ہے. اس سے تو پورا سسٹم ہی متاثر ہو جاتا ہے. جو غلط چل رہا ہے تو غلط ہونے دو, یہ کیا ہوا مطلب؟ یعنی غلط ہو رہا ہے تو صحیح کرو, درست کرنے کی کوشش تو کرو, نہ ہو کرنے کی کوشش کرو. تو بزرگوں کی جو مسانید ہیں, مسند ان کے جو مصلے ہیں, یہ بزرگی کی دعوت دیتے ہیں ہر آنے والے کو, کہ ان کا مصلی بتاتا ہے کہ ہمیں بھی مصلے پہ بیٹھنا چاہیے. تسبیح بتاتی ہے کہ ہمیں تسبیح پھیرنی چاہیے. اور اگر ان کے حالات زندگی آپ پڑھیں تو ان کے حالات زندگی بتاتے ہیں کہ آپ کے حالات زندگی ان سے مناسبت نہیں کرتے, ان کو تبدیل کرنا چاہیے. تو جو لوگ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں پھر اللہ ان کو بدلتا ہے, جو نہیں بدلنا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے, پھر خدا بھی انہیں ان کے حال پہ ہی چھوڑ دیتا ہے. اس لیے لوگ سالہ سال ایک ہی حال پہ رہتے ہیں کیونکہ وہ بدلنا ہی نہیں چاہتے. وہ بدلنا نہیں چاہتے تو خدا بھی بدلنا نہیں چاہتا. چلتی چلنے والی کو چلنے دو, یہ کوئی کام نہیں ہے. کسی بھی دور کے اندر کسی بھی دور کا مصلح اور اس دور کا جو بڑا دانشور ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا چل رہا ہے تو چلنے دو. وہ کہتا ہے غلط چل رہا ہے تو صحیح کرو. کیوں چلنا ہے؟ اپنی بھی خیر خواہی کرو اور دوسروں کی بھی خیر خواہی کرو. تو جو دینی لوگ ہیں یا جو مذہبی مراکز سے جن کا تعلق ہے وہ اپنی حیثیت سمجھیں, اور جو کسی بزرگ سے نسبت رکھتا ہے تو وہ بزرگ کو استعمال نہ کرے, بزرگ کے نام کو استعمال نہ کرے, بزرگ کے کام کی طرف دیکھے. نام استعمال کر کے کمینی دنیا اکٹھی کرتے ہیں. اس طرح بزرگوں کے نعرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ان کو خود یہ پسند نہیں کہ ہمارے نام کو استعمال کر کے کمینی دنیا اکٹھی کریں اور پھر ہمارے نام کے نعرے لگائیں. وہ جو چاہتے ہیں ہمارے کام کو پھیلائیں, جس مشن پہ ہم تھے اس مشن پہ یہ لوگ لگ جائیں. یہ ہے خانقاہی دعوت اور یہ پیری مریدی کی اصل. تو باپ دنیا سے رخصت ہوئے تو بیٹا باپ کی جگہ بیٹھا اور اس نے بیٹھنے کا حق ادا کیا, یہ کام ہوتا ہے. بیٹھ جانا کوئی کام نہیں ہے. باپ کی جگہ پہ بیٹھ جانا تو کوئی کام نہیں, ہر کوئی بیٹھ جائے گا, بیٹھنا ہی ہے نا. باپ کی جگہ پہ بیٹھنے کا اصل جو باپ کی جگہ پہ بیٹھنا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ جس ویژن پر, جس فکر پر, جس مشن پر ثابت قدم تھا تو بھی وہاں ویسا ہی ثابت قدم ہو کے دکھا. یہ بیٹھنے کا مقصد ہے. اور اگر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ مصلی اور کارپٹ بچھا ہوا ہے اس کے اوپر بیٹھنا ہے تو کسی کو بھی بٹھا دیں, سارے کے سارے لوگ ہی بیٹھ جائیں گے. تو بیٹھنے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ بیٹھ جانا. بیٹھنے کا یہ معنی ہے
کہ اس فکر پر بیٹھ جانا جس پر اس کا بزرگوار ساری زندگی بیٹھا رہا ہے، ثابت قدم رہا ہے۔ اور باپ کے فرمان کے مطابق حالانکہ 24 سال سے زیادہ ان کی عمر نہ تھی، امور دینی اور معرفت یقینی کو حاصل کیا، بڑے زاہد متقی تھے۔ اور بزرگی عمر کا نام نہیں ہے، بزرگی تو عقل، فہم، فراست، ادراک، علم، شعور، اس کا نام، شرح کا نام ہے، وسعت کا نام۔ بزرگی عمر کا تو کیا تعلق ہے اس سے؟ عمر سے تو لوگوں کے نفوس اور ان کی طبیعتوں کا ضرور ہوتا ہے تعلق، کہ 30 سال کے ہو جائیں تو ذرا ان کی طبیعت میں تبدیلی آ جاتی ہے، 40 کے ہو جائیں تو ذرا اور آ جاتی ہے۔ آپ میں سے بھی جو 20 سال کے ہیں، ان کے اندر جو جذبات ہیں 30 سال میں جذبات تبدیل ہو جائیں گے، رخ بدل جائے گا۔ 40 کے جائیں گے تو اور ہو جائیں گے، 40 کے بعد پھر 40 پلس میں جا کے وہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ ہاں موت بھی کوئی کسی شے کا نام ہے، موت بھی آخر کوئی کام ہے جو کرنا ہے یا ہونا ہے۔ 40 کے بعد اس کا تعلق تو آپ کے خیالات اور جذبات سے ہے۔ بزرگی یہ ہے، 24 سالہ نوجوان کو بزرگ بنا دو، فرشتے بھی اس کی طرف دیکھتے ہیں تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خود اس نوجوان کی صحبت میں حکم کر دے۔ ہمیں حیرت ہو رہی ہے کہ 24 سال کا نوجوان اور وہ بزرگ ہے۔ خود فرشتوں کو حیرت اس پہ ہے کہ 24 سال کا خوبرو صحت مند نوجوان اور بزرگ ہے۔ اس پہ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ دنیا عزت کرے نہ کرے، دنیا کیا کہے۔ غافل جو ہیں، غافل لوگ اگر کسی کی عزت نہیں کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں ہوشیار لوگ اگر تیری عزت کرتے ہیں تو تیرے لیے کافی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ کے شہر میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے وقار، تعظیم، انہیں کوئی پاس نہیں ہے، تعظیم نہیں کرتے اور آپ کو مرتبے کو نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر اہل مراتب میں سے کوئی ایک بھی مجھے جانتا ہے تو میرے لیے وہ کافی ہے، چہ جائے اس کے کہ 1000 کمینہ میری عزت کرے۔ تو میری عزت کرنے سے کمینوں کی کمینگی میں اگر فرق نہیں آئے گا تو میری عزت نہ کریں، بے شک نہ کریں۔ ہاں میری عزت کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی عزت چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے میں عزت کا دل دادا ہوں، میں لوگوں کے اندر قبولیت کا دل دادا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں پھر خدا کا طالب تو نہ ہوا۔ جو اللہ کا طالب ہے وہ عزت کا طالب تو نہیں ہوتا، کیونکہ صاف ظاہر ہے جب آپ سچی بات کہیں گے تو سارے عزت تو نہیں کریں گے، حق بیانی کریں گے یا آپ حقیقت پسند ہوں گے تو آپ کی وہ تعظیم تو نہیں ہوگی جو اس کی ہوتی ہے، جو کہتا ہے چل رہی ہے تو چلنے دو۔ جو اس کا ایک وقار ہوتا ہے یا معاشرے میں جو اس کا ایک ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے، وہ تو اس کا نہیں ہوتا جو آواز بلند کرتا ہے۔ جو آواز بلند کرتا ہے اس کا تو وہ حالت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس بزرگوں نے کہا کہ اگر اس شہر کے اصحاب فراست میری عزت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کافی ہے۔ 1000 کمینے میری عزت کر کے بھی رہیں گے تو کمینے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے۔ میری عزت بالکل نہ کریں لیکن کمینگی ختم کر دیں تو مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، اور اگر وہ میری عزت کریں اور پھر بھی کمینے رہیں تو پھر نہ کریں۔ مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے ان کی ہدایت چاہیے، ان کی طرف سے یہ عزت و دولت کے انبار نہیں چاہیے، ہدایت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دوست کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کی دوستی کو سب سے زیادہ پسند رکھتا ہے، اور مطالبہ بھی اس کا یہی ہوتا ہے، اور اگر اس کو اس دوستی کی دعوت کے بدلے میں دوستی کی باتیں ملیں تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اگر دوستی کے نام و نشان مٹائے جا رہے ہوں اور بدلے میں اس کو دنیا دی جا رہی ہو تو وہ اس سے کبھی خوش نہیں ہوتا۔ اس لیے شیخ ابوالحسن خرقانی نے ایک مجلس میں فرمایا تھا، اس نے کہا کہ پورے جہان کی حکومت ابوالحسن خرقانی کو دے دو تو وہ خوش نہیں ہوگا، لیکن خلوص دل سے اللہ کے لیے اللہ کہو گے تو خرقانی خوش ہو جائے گا۔ یہ ابوالحسن خرقانی اس چیز کی دعوت دیتے دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کے جو سچے تابع دار لوگ ہیں ان کا بھی یہی ویژن ہے، یہی خیال ہے، یہی دعوت۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، زندگی تو پڑھیں ان لوگوں کی، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، زمین پر خدا کی نشانیوں میں سے نشان، اتنا بڑا عالم فاضل، اتنا بڑا عارف، حتیٰ کہ صحبت میں امیر خسرو شعر پڑھتا ہے نا، شاعر تھا امیر خسرو، شعر پڑھتا تھا تو
اشعار کے پڑھتے پڑھتے اس مجلس کے اندر سب کو وجد طاری ہو جاتا تھا، یعنی یہاں سے وہاں پہنچ جاتے تھے، گٹار پہ شعر پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے وہاں پہنچ. سچے لوگ تھے، سچائی کے لیے پڑھتے تھے، سچے لوگ تھے، بدلے میں سچائی ملتی تھی. اب جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ کے لیے پڑھتے ہیں، بدلے میں جھوٹ ہی ملتی. شعر پڑھنا ہے، سچے آدمی نے سچائی کے لیے سچوں کے سامنے سچائی کی خاطر پڑھنا ہے، جواب میں سچائی ملے گی. جھوٹے آدمی نے جھوٹوں کے سامنے جھوٹ کے لیے پڑھنا ہے، جواب میں جھوٹ ہی نکلے گا. شعر وہی ہے. اب شعر تو وہی ہے، بلا بم رسیدہ جانم تو بیا کے زندہ مانم، پر سزاں کے من نہ مانم چے بیکار خواہی آمد. یہی شعر اس وقت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ پڑھا جاتا تھا تو سب کو وجد طاری ہو جاتا تھا. یہی شعر آج اس دور میں کسی بھی جگہ قوال پڑھ رہے ہوں، وجد تو دور کی بات ہے، الٹا اور ہی خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے اپنے دھیان میں لوگ چلے جاتے ہیں. شعر تو ایک ہے، شاعر بھی ایک ہے، اچھا چلو جگہ بھی ایک ہے. یہی شعر آج سے 800 سال پہلے فرید الدین مسعود گنج شکر کی درگاہ پہ ان کی موجودگی میں اگر پڑھا جاتا، کس کو وجد نہیں آنا تھا؟ یہی شعر آج پڑھ لیں کسی کو بھی نہیں آتا. جگہ وہی، بندہ وہی، شاعر وہی، شعر وہی، لیکن ماحول وہ نہیں، ماحول وہ نہیں، وہ لوگ نہیں، وہ سچائی نہیں، وہ خلوص نہیں، وہ حقیقت نہیں. اس لیے آپ پڑھیں کچھ بھی نہیں. اب قرآن پاک میں ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، خدا کا ذکر کرتے ہیں تو دلوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. وہی آج بھی پڑھ رہے ہیں یہ حافظ قاری دیگر لوگ مسجدوں میں، اب تو لرزہ نہیں ہو رہا. قرآن تو وہی، مساجد وہی، خدا بھی وہی، کوئی سے بدلی نہیں. بدلا کیا ہے؟ سچائی جھوٹ میں تبدیل ہوئی ہے، خلوص ریاکاری میں تبدیل ہوا ہے، دین دنیا میں. یعنی یہ جب چیزیں بدل گئیں پھر آپ ان حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں لیکن وہ لذتیں نہیں آتی، وہ ماحول پیدا نہیں ہوتا. تو بزرگوں کی زندگی میں جو ماحول تھا، ان کے جانے کے بعد وہ ماحول صرف اس لیے نہیں رہتا کہ بعد میں رہنے والے سب کے سب کی نیت بدل جاتی ہے، ان کے حالات بدل جاتے ہیں، ورنہ وہی حالات اگر پیدا ہو جائیں تو وہی سے پھر زندہ ہو جاتا ہے. پھر جہاں لے جاؤ وہ وہاں ویسا ہی ہے. حضرت خواجہ خواجگان پیر محمد اکبر ایک سفر پہ جا رہے ہیں، 7 سنگی ہیں، رستے میں بیٹھ جاتے ہیں درخت کے نیچے، وہاں بیٹھتے ہیں. اب خواجہ خواجہ ہی ہے، اپنے گھر میں بھی خواجہ، جنگل میں بھی خواجہ، دریا میں بھی خواجہ ہے، ریگستان میں بھی خواجہ. پیر تو پیر ہی ہے، جہاں لے جاؤ. اب جگہ بدل جائیں تو پیروں کے حالات بھی بدل، دوستوں کے ساتھ اور طرح کے، مریدوں کے ساتھ اور طرح کے، گھر والوں کے ساتھ اور طرح کے، جو سوشل کمیونٹی ہے اس کے ساتھ اور طرح کے. یعنی بندے اپنے گرگٹ نہیں، جیسے رنگ بدل جاتے، رنگ ان کے بدلے ہوئے ہر جگہ بدل جاتے. وہ وہاں درخت کے نیچے بیٹھ گئے، درخت کے نیچے بیٹھے تو حضرت نے فرمایا بھائی حلقہ بناؤ، ذکر کرتے ہیں. سب لوگوں نے سر جھکائے دل کی طرف تو ذکر شروع کرا دی. ذکر تھوڑی دیر لگے رہے تو حضرت نے منہ سے زبان سے فرمایا، آنکھیں وہ کھول کے اللہ. وہ جو سنگی تھے مرید وہ تو وجدانی کیفیت میں چلے ہی گئے. اوپر درخت کے اوپر ایک کبوتر کا جوڑا تھا، وہ بھی نیچے گرا، اور وہ کبوتر کا جوڑا پھڑکتا تھا ایسے، اللہ اللہ ایسے. پھر آپ نے اس کی طرف دیکھا بڑے پیار سے تو وہ ٹھنڈا ہوتا گیا. ٹھنڈا ہونے کے بعد ان کبوتروں کو ہوش آیا اور پھر اڑ گئے. ماحول ہے نا، سچائی ہے، جہاں جائیں گے وہ سچائی والا سین شروع ہو جائے گا. اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ حرم پہ چلے جائیں، کر لیں وہاں ذکر خانہ کعبہ کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہوگا. مسجد نبوی چلے جائیں، رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کے کر لیں، کچھ بھی نہیں. اور اگر سچائی موجود ہے تو پیغمبر ہر جگہ ہی ہے. پھر ہاں جہاں خدا ہے پھر وہاں خدا کے رسول کی رحمت ساتھ ہی ہے. پھر آپ یہاں کر لیں، جہاں بھی کر لیں وہ ایک ہی ہے. اسی لیے ایک بزرگ نے ایک دوسرے سے پوچھا جو حرم میں گیا تو آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہا خدا تلاش کرنے. اس نے کہا وہ تو پہلے قدم پہ تھا جہاں سے تو نے پہلا قدم اٹھایا تھا، کیا وہ وہاں نہیں تھا؟ یہاں طواف کر کے چلے جاؤ اور خدا کو وہیں ڈھونڈو جہاں سے آئے ہو. تیرے گھر میں ہی تھا وہ، تو اگر سچا ہوتا تو وہیں اسے پاتا. کہا کرتے تھے کہ
एक दफ़ा सुल्तान महमूद सप्तगीन सोमनाथ की लड़ाई के लिए गया हुआ था। ख्वाजा को ख्वाब में दिखाई दिया कि इसकी मदद को जाना चाहिए। 70 साल की उम्र में चंद दरवेशों के साथ मुतवज्जे हिंद हुए। जब वहाँ पहुँचे बेनफ्स नफीस मुशरिकों और खुद परस्तों के साथ जिहाद किया। एक दिन मुशरिकों ने गलबा किया और लश्कर इस्लाम में पनाह की जंगल में ले आए। करीब था कि उनको शिकस्त हो। ख्वाजा का एक मुरीद चिश्त में था, आसियाबान मोहम्मद को उसका नाम था। ख्वाजा ने आवाज़ दी, काकू चला आया। उसी वक्त काकू देखा कि बेकरार है और लड़ता है, यहाँ तक कि लश्कर इस्लाम ने फतह पाई और काफिर भाग गए। उसी वक्त मोहम्मद काकू चिश्त में लोगों ने देखा था कि चक्की के हत्था को हटाया हुआ था और चक्की को दरो दीवार पर मारता था। लोगों ने इसका सबब पूछा था तो यही किस्सा कहा। ख्वाजा यूसुफ बिन मोहम्मद बिन समआन रहमतुल्लाह ये जो खुशी की बात आपको बताई ना, कुरान पाक की में है कि फलयदहकु कलीलन वलयबकु कसीरा, थोड़ा हंसा करो, ज़्यादा रोआ करो, रोते रहो, ज़्यादा रोया करो, थोड़े हंसो। ये नफ्स को खिताब किया है, नफ्स को, यानी मुखातब यहाँ नफ्स है। क्यों कि जब नफ्स के आंसू तुम रोना शुरू कर दोगे तो फिर हकीकी खुशी उतरनी शुरू हो जाएगी, और अगर तुम नफ्स से ज़्यादा हंसोगे तो हकीकत में ज़्यादा रोओगे। क्योंकि जो हकीकी खुशी उतरती है वो और है, जो हमारे लिए नफ्स खुशी पैदा करता है वो और है। इसलिए इसके दरमियान फ़र्क को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें नफ्स खुश होता है और हम खुश हो जाते हैं। तो ये जो फरमाया है ना कि ज़्यादा न हंसो, उसका मतलब ये, उसका यही मतलब है कि जो बंदा नफ्स में उलझा हुआ है वो ज़्यादा हंसेगा तो इसका मतलब है उसका नफ्स को ज़्यादा खुश कर रहा होगा, नफ्स ज़्यादा हंस रहा होगा। और ज़्यादा रोने लगेगा तो नफ्स ज़्यादा रोएगा तो हकीकी खुशी उसे हासिल होगी। इसलिए अल्लाह ताला के दोस्तों के सिवा शायद ही किसी को हकीकी खुशी नसीब होती हो। हाँ जी, बाकी तो खुश हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जो उनको मिल रहा है तो खुश हो रहे हैं, नहीं मिल रहा तो खुशी ख़त्म है। इनको ना भी मिले तो उतने ही खुश हो रहे होते हैं जितने मिलने से खुश हो रहे होते हैं। ये हकीकी खुशी है। तो हकीकी खुशी और है, जो आपका नफ्स आपके लिए खुशी पैदा करता है वो और है। मसलन आपकी पसंदीदा चीज़ आपको नज़र आए या मिले तो आप खुश होते हैं, और एक वो शय है जो खुदा की पसंद आपको मिले तो खुद ब खुद उस पसंद की वजह से दिल में खुशी उतर आती है। तो खुद ब खुद खुशी का उतरना और नफ्स का खुश होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो सूफ़ियों में, दरवेशों में और गाफिलों में ये फ़र्क होता है कि गाफिल ख्वाहिशों के पूरा होने पे खुश हो रहे होते हैं और सूफिया अल्लाह ताला की खुशी पे खुश हो रहे होते हैं। आप मोहम्मद बिन अबी अहमद की हमशीरा ज़ात और उनके मुरीदों तरबियत याफ्ता हैं। ख्वाजा मोहम्मद 65 साल तक हयातदार नहीं हुए। एक उनकी हमशीरा थी जिनकी वो खिदमत किया करते। उनका खाना पीना उनके हाथ का से होता था। आपका सन 40 साल तक पहुँचा है। आप किसी को खिला पिला सकते हैं? अब तो ये भी ख़त्म हो गई बात। कौन किसी को खिलाता पिलाता? लोग सिर्फ उसी को खिलाते पिलाते हैं जिनको वो ये समझते हैं कि इनका खिलाना पिलाना ही हमारे ऊपर है। दरवेश में और लोगों में फ़र्क ये है कि दरवेश ये समझता है कि मेरे पास जो कुछ भी है ना, ये दूसरों के खिलाने पिलाने के लिए ही है, और दुनियादार ये कहता है कि जो मेरे पास जो कुछ भी है ये मेरे अपने ही खाने पीने के लिए है, या जिसको मैं चाहूँ उसके खाने पीने के लिए। ये फ़र्क होता है। भाई की खिदमत और खुदा की बंदगी की वजह से निकाह की ख्वाहिश न रखी। एक रात ख्वाजा मोहम्मद उनके फिक्र बुजुर्गवार ने ख्वाजा अबू अहमद को ख्वाब में देखा कि यूँ कहते हैं, तुम्हारी विलायत में फलां शख्स है, मोहम्मद बिन समान उसका नाम है, जिसने तहसील किया है और ज़माना की इस्लाह कर दी है। तुम अपनी हमशीरा का निकाह कर दो। ख्वाजा ने उनको तलब किया और अपनी हमशीरा का निकाह उनसे कर दिया। फिर वो भी जिस्म में रह गए थे। ख्वाजा यूसुफ उन्हीं के फर्जंद हैं। ख्वाजा मोहम्मद 65 साल के बाद हयातदार हुए थे, लेकिन कोई लड़का बुजुर्ग था हुआ था। ख्वाजा यूसुफ को फर्जंद की परवरिश करते थे, इल्म और राह खुदा के सलूक की तरफ इशारा करते थे।
उनकी वफात के बाद वही उनके कायम मुकाम हुए। ख्वाजा यूसुफ को 50 साल के बाद गोशा नसीबी और कता ताल्लुक हुआ। उन्होंने चाहा कि ख्वाजा हाजी मकई के बाजार के नज़दीक के जो बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं शेख अबू इसहाक उनकी ज़ियारत किया करते थे, एक चिल्ला ज़मीन में करे। सच्चे लोग थे, सच्चों के पास जाते थे, सच्चाई की बुनियाद पे जाते थे और सच्चाई हासिल करते थे। तब अल्लाह ताला ने उनके लिए जो एक हकीकी ईमान की लज्जत है या हकीकी रूहानियत है वो उनको उनकी फितरत, इस्तेदाद, लियाकत, सलाहियत के बकदर अता हो जाती थी। अब सच्चाई की जगह किज़्ब ने ले ली तो वो उसी बुनियाद पे जाते हैं, आगे से भी वही है। तो वो कहते हैं कि लुटेरे को लुटेरा मिल ही जाता है, डाकू ज़मीन में फिरे तो डाकू उसे मिल ही जाता है। तो जो जिस चीज़ की तलब करता है फिर अल्लाह ताला चाहता है कि उसको उसका वही मिल जाता है। और आयत भी है कुरान पाक की कि तुम अगर चाहोगे आखिरत तो हम तुम्हें लगा देंगे आखिरत की तरफ, फिर अगर तुम चाहोगे दुनिया तो हम तुम्हें लगा देंगे, छोड़ देंगे उसी दुनिया पर जिस पर तुम हो। तो जो जो चाहता है फिर अल्लाह ताला उसे उसी पर ही लगा देता है। बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।
اجمعین برحمتک یا